السلام علیکم، میرا نام آئزہ شان جاوید ہے اور میں ملٹن کینیڈا میں رہتی ہوں۔ میں 9 سال کی ہوں اور میرا سوال ہے توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ مدبر بھائی، کیا بچوں کو واقعی نہیں پتا کہ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ ارے پروفیسر صاحب، اچھا سوال ہے۔ اور توبہ اور استغفار تو بڑی ملتی جلتی سی چیزیں ہیں نا، بچوں کو واقعی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، اسی لیے پوچھا ہے انہوں نے۔ مدبر بھائی، اس کا جواب تو بہت آسان ہے۔ اچھا، تو آپ بتائیں کیا فرق ہے؟ توبہ کا لفظ 4 حروف سے لکھا جاتا ہے، یعنی کہ تے، واو، بے اور ہے، اور استغفار کا لفظ 7 حروف سے لکھا جاتا ہے، یعنی الف، سین، تے، غین، فے، الف اور رے۔ ہے نا بہت بڑا فرق؟ پروفیسر صاحب، اب آپ نے کی نا بھولی بھالی سی بات اپنے نام کی طرح۔ بچے یہ پوچھ رہے ہیں کہ استغفار کے مطلب میں اور توبہ کے مطلب میں کیا فرق ہے، یعنی استغفار کس کو کہتے ہیں اور توبہ کسے کہتے ہیں، وہ یہ فرق جاننا چاہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم اس سوال کے لیے اب چلتے ہیں فاتح اور ذکی کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ فاتح اور ذکی کو پتہ ہے کہ استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو۔ بھائی میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے۔ جی ذکی پوچھو۔ بھائی توبہ اور استغفر اللہ میں کیا فرق ہے؟ ذکی تو بہت ہی اچھا سوال ہے، چلو میں آپ کو ادھر چل کے بتاتا ہوں۔ جی بھائی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ذکی کیا آپ کو یہ درخت نظر آ رہا ہے؟ جی بھائی۔ اگر یہ درخت زمین میں سے نکل جائے اور زمین میں سے پانی اور وہ اپنی خوراک لینے کے قابل نہ ہو تو وہ خشک ہو جائے گا۔ یہی حال انسان کے ساتھ بھی ہے۔ اگر انسان کے دل میں سے اللہ تعالیٰ کی محبت نکل جائے تو وہ اس پودے کی طرح اس کا دل خشک ہو جائے گا، یعنی مردہ، اور پھر وہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ اچھا بھائی، پھر ہمیں اپنے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا کرنی چاہیے؟ ذکی ہمیں گناہوں سے بچنا اور خدا تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں 2 طریقے بتائے ہیں۔ اور وہ کون سی طریقے ہیں؟ نمبر 1 استغفار اور نمبر 2 توبہ۔ کیا مطلب بھائی؟ دیکھو ذکی، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، یعنی یہ گناہ ہوا ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں۔ اور پھر یہ ارادہ رکھنا کہ آگے زندگی میں یہ کبھی بھی نہیں کرنا یہ گناہ۔ اس سے ایک توبہ کہلاتے ہیں۔ اچھا پھر اس کا یہ مطلب ہے جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے؟ نہیں ذکی، دیکھو شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں گندے کاموں کی طرف کھیلتا ہے، اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہمیشہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ کیا مطلب بھائی؟ چلو اب میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ جی بھائی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ دیکھو ذکی، ہر وقت استغفار کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسان کے اندر بہت سی کمزوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ استغفار کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ جو ہماری کمزوری کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں کہ وہ نہ ہوں۔ بھائی ہمیں توبہ اور استغفار کے لیے اور کیا کرنا چاہیے؟ ذکی، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری توبہ اور استغفار صرف زبان کی حد تک نہ ہو، بلکہ ہم اپنے اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ کو بتا دیں کہ ہم نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ بھائی ہم اپنے اعمال سے اللہ میاں کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے توبہ اور استغفار سچے دل سے کر لی ہے؟ دیکھو ذکی، اگر کسی سے نماز چھوٹ جائے اور وہ پھر بعد میں سچے دل سے استغفار و توبہ کرے تو اسے صرف اپنی زبان سے نہیں توبہ کرنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے بھی دکھانا چاہیے کہ اس نے سچے دل سے توبہ اور استغفار کی ہے۔ اسے پھر باقاعدہ ہمیشہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اور وہ پھر بعد میں توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آگے سے کبھی بھی نہیں جھوٹ بولے گا، تو اسے اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ کو دکھانا چاہیے کہ وہ واقعی آگے سے کبھی نہیں جھوٹ بولے گا۔ اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ بھائی جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ توبہ اور استغفار کا کیا مطلب ہے۔ ذکی، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ چلو اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلتے ہیں۔ جی بھائی۔ جزاک اللہ فاتح اور ذکی، آپ نے بہت ہی مشکل سوال کو کتنی اچھی طرح ہمیں سمجھا دیا ہے کہ استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے۔